بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ان قریب گرفتاری متوقع ہے، سوالیہ نشان کے ساتھ۔ کیا معاملہ چل رہا ہے اس پر بات کریں گے، اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ اوقاتوں بار ہویا بے پائن، وہ میں اوقات جو ہے نا وہ اس کو انورٹڈ کاماز میں لیجئے گا۔ جبکہ کشمالہ طارق صاحبہ اور ان کے آفس میں چراغ تلے اندھیرے والا سین ہے، یہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے کشمالہ طارق صاحبہ، کشمالہ خان صاحبہ، جو بھی ان کا اب نام ہے پورا، وہ آپ مطلب چیک کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ مشہور وہ کشمالہ طارق صاحبہ کے نام سے ہی ہیں تو اس لیے میں نے ان کا نام لیا ہے۔ دیکھیں وہ ہیں اس وقت ایک بہت اہم عہدے پر فائز، پچھلے 4 سال سے فیبروری 2018 سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ وفاقی محتسب ہیں برائے انسداد حراسیت۔ اچھا، اب یہاں پر زیادہ تر کیس جو جاتے ہیں وہ خواتین سے ریلیٹڈ جاتے ہیں، کیونکہ ورک پلیس کے اوپر خاص طور پہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک روٹین کی بات بن گئی ہوئی ہے۔ 99% خواتین تو بیچاری جو ہیں وہ اس بات کو رپورٹ ہی نہیں کرتی سرے سے، اس لیے نہیں کرتی رپورٹ کہ وہ سمجھتی ہیں کہ مطلب مزید جڑا نا ساڑی جگہ صحیح ہوگی۔ معاشرہ جو ہے وہ ذرا ہمارا تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے کہ اس طرح کا ہے کہ جو مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، وہ ظالم کا ساتھ دینا پسند کرتا ہے اور اس میں انجوائے کرتا ہے۔ مظلوم کی آہوں کو، سسکیوں کو، اس کی بے بسی کو انجوائے کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری، لیکن ایسا ہے، تو اس لیے خواتین جو ہیں وہ بیچاری اس معاملے کو رپورٹ نہیں کرتی۔ اچھا، اب ان کے آفس میں ایک خاتون کام کرتی ہیں، ان کا نام ہے جناب زرمینہ آفتاب۔ اچھا، یہ کوئی ان کی ذاتی ملازم نہیں ہے، نہ یہ ان کا ذاتی آفس ہے، یہ ظاہر ایک سرکاری عہدہ ہے جو ان کو ملا ہوا ہے۔ فیبروری 2018 سے مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی تب انہوں نے دیا تھا۔ اب واقعہ کچھ جو میرے تک پہنچا ہے وہ ایسا ہے کہ جناب اعزاز سید صاحب جو ہیں بڑے مشہور صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کے ساتھ عمر چیمہ صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں بھائی، بہت جٹ پتر ہے اور بڑا دبنگ قسم کی خبریں دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ویلاگ شروع کیا ٹاک شاک کے نام سے، اور بڑی اہم چیزیں اس میں وہ بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس انفارمیشن کا لیول جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں دونوں۔ انہوں نے اس میں جو بات اعزاز سید صاحب نے بتائی وہ میرے لیے تو بڑی مطلب ہے کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ اسلام آباد دے وچ 2022 دے وچ اے کچھ ہو رہا ہے، اور ایک سرکاری ادارے کے اندر ایک دوسرے سرکاری ادارے کے، یعنی یہ سرکاری ادارہ دوسرا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرا سرکاری ادارہ ہے، ثبوت فی الحال نہیں کہ دوسرا سرکاری ادارے کے ہی لوگ تھے یا نہیں، وہ بیٹھ کر ایک ایسے دفتر کے اندر جہاں پر ہراسگی کے خلاف دفتر بنایا گیا ہے، انسداد ہراسگی کا دفتر ہے، اس کی ہیڈ بھی ایک خاتون ہے، اور ایک خاتون کو وہاں پر بیٹھ کر 2 مرد حضرات جو ہیں وہ تقریباً ڈیٹین کر کے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ایک عجیب بات تھی میرے لیے، میں گھبرا جا گیا، میں کہ یار ہے پاکستان ہو رہا ہے یا کوئی تامل ناڈو دی کوئی ریاست ہے یا کسی ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے جتنے ادھر تہذیب پہنچی نہیں؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اسلام آباد کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے اس خاتون کا نمبر حاصل کیا، ان سے بات کی، اور جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ زرمینہ آفتاب صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب میں یہاں پر ملازم ہوں، میری ترقی کا کیس ہے اور وہ مجھے ترقی نہیں دے رہی، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ظاہر ہے کوئی درخواست وغیرہ دی ہوگی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کشمالہ طارق صاحب ہیں ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ فیبروری 2022 سے ختم ہو چکا ہے، لیکن اب اگست آ گیا ہے۔ وہ خاتون کشمالہ صاحبہ ابھی تک وہاں پر چارج سنبھالے ہوئے ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ اس کے خلاف کہ یہ جناب دا کانٹریکٹ مک گیا ہے تو ان کو ہٹایا جائے اور نیا کو بندہ لگایا جائے، یا اسی کانٹریکٹ کو آپ رینیو کر دیں۔ ایک کیس ہوا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ظاہر ہے کسی نے کر دیا ہے۔ اب زرمینہ صاحبہ کا خیال یہ ہے کہ جو ہیں اپنا کشمالہ طارق صاحبہ، ان کا ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ کیس کروانے کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، تو وہ کہتی اس چکر میں مجھے کافی تنگ کیا گیا، مجھے بہت سارے دفتر کے اندر عجیب و غریب قسم کی اذیتیں ہوتی ہیں۔ جو یہ ہوتے ہیں نا بیچارے چھوٹے رینک کے ملازمین، ان کو مختلف طریقوں سے دفاتر میں تنگ کیا جاتا ہے، اور وہ بڑا آرام ہے، آپ چپڑاسی کہہ دو کہ بھائی یہ کہہ کہ تو اس والے تینوں چاہ نہیں دینی، جو چاہ منگے تو 2 گھنٹے لیٹ کر دے، یہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں تنگ کرنے کے۔ تو کہتی کہ مجھے تو گھر تک بھی فالو کیا گیا، میرے ہسبینڈ کو عجیب و غریب باتیں پہنچائیں گے اور نوبت طلاق تک آ گئی۔ یہ انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے باقاعدہ، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور اپلیکیشن کی کاپی جو ہے اس وقت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہتی ہیں کہ جناب
واقعہ یہ ہے 3 اگست کو 2 لوگ آئے جو شام 6 بجے کے بعد آئے اور دفتر سے جانے کا ٹائم تھا، تو اس سے پہلے ایک قاصد آیا، نائب قاصد میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جی میڈم کا حکم ہے کہ آپ کورٹ کے یہ جو ہے کانفرنس روم ٹائپ اس میں آپ بیٹھیں گی اور آپ نے باہر نہیں جانا۔ تو وہ میں وہاں پہ بیٹھ گئی تو 2 افراد آئے، ان کا ایک کا نام تھا جی اون اور دوسرے کا نام تھا رضوان مہدی۔ ان کے مطابق ایک شخص وردی میں تھا اور وہ ایف آئی اے کی وردی تھی، اور دوسرا شخص سادے کپڑوں میں تھا۔ وہ کہتے دونوں آئے اور انہوں نے آ کے میرا موبائل مجھ سے لے لیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ایف آئی اے سے آئے ہیں اور آپ کی انویسٹیگیشن کرنی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا، میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، آپ کیسے میرے دفتر میں آ کر مجھے اس طرح سے ہراساں کر سکتے ہیں؟ تو کہتی کہ وہ جناب 2.5-3 گھنٹے میرا خیال ہے وہ جو مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ اتنی دیر تک کم از کم انہوں نے وہاں پر بٹھائے رکھا، مختلف سوال کرتے رہے، موبائل ان کا لے لیا، نمبر ظاہر ہے موبائل کا ان کے نام پہ تھا، وہ موبائل جاتے ہوئے ساتھ لے گئے، ان کو کافی تھریٹ کیا بقول ان کے۔ اچھا، اب اس واقعے کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ ایک درخواست جو ہے وہ تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد کا ہے وہاں پر جمع کروائی ہوئی ہے، اور ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی تک تو کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اب یہ جو واقعہ اگر آپ نوٹ کریں تو روٹین دی کاروائی ہو سکتی، وہ کہتے ہیں جی سائبر کرائم والے کتے بھی جا سکتے، یار سائبر کرائم والے انہاں مگر تے کوئی نہیں جا رہے جہے پاک فوج دے مگر لگے نے اور جو ان کے خلاف مغلظات بک رہے ہیں۔ یہ سائبر کرائم نو ایک خاتون ہی لبھی بیچاری جدے مگر جا کے وہ بہ گئے، اور وہ اس خاتون کا کوئی ایسا ٹریک ریکارڈ بھی نہیں ہے اور اس کا فون بھی لے گئے۔ غریب آدمی جو ہوتا ہے، غریب مزدور جو ہوتا ہے، انہیں پتہ نہیں کہ کس طرح فون لیتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فون بھی لے گئے ہیں۔ تو یہ کس قسم کا سائبر کرائم ہے رانا ثناء اللہ صاحب؟ یہ کیا کام ہو رہا ہے آپ کی ناک کے نیچے؟ محسن بٹ صاحب جب نئے ایف آئی اے کے آئے ہیں ڈی جی، مجھے جو ہمارے ایک دوست ہیں مقصود بٹ صاحب، انہوں نے بتایا بڑے اچھے بڑے جینون آدمی ہیں جناب، محسن بٹ صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، آنیسٹ آدمی ہیں۔ تو سر آنیسٹی سر چٹنی پائیں دیکھو کی ہو رہا ہے، یہ چیک کرے یہ ایف آئی اے کا نام جو ہے یہ کیوں استعمال ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے چیک کرے، ہو سکتا ہے وہ ایف آئی اے کے نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور لوگ ہوں جو اپنا ڈرامے بازی کر رہے ہوں اور آگے کر رہے ہوں، لیکن سرکاری دفتر میں عام آدمی جا کے اس طرح سے ڈرامے بازی مشکل سا کام لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی ایف آئی اے کے نہ ہو سکتا ہے وہ سائبر کرائم کے لوگ نہ ہوں، لیکن جب یہ ایک الزام آ گیا تھانے میں چلی گئی تو اس کی انکوائری ہونا ضروری ہے نا، انہوں بلاؤ دے صحیح، انہوں پوچھو دے صحیح۔ پھر کشمالہ طارق صاحبہ جو ہیں، میں تو ان پہ حیران ہوں کہ ان کے دفتر میں ایک ایسا واقعہ ہو رہا ہے جس کو 2 بڑے سینئر صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، اپنے ویلاگ کے اندر کر رہے ہیں، اور اس پر کوئی ابھی تک ایکشن نہیں ہوا۔ انہوں نے چیک ہی نہیں کیتا کہ یار ہے کڑی دے نال کی ہویا ہے۔ ان کی ظاہر ہے ماتحت ہے، انہیں چاہیے، وہ تو بیٹھی اس لیے ہوئی ہیں کہ جنہوں نے وہ جاندیاں بھی نہیں، جن کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ ان مظلوموں کی بھی آہوں اور سسکیوں کو جو ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کے دفتر کے نیچے یعنی چراغ تلے بالکل اندھیرا، بالکل نیرا کپ کے ایئرپائن، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر سین چل رہا ہے۔ اور یہ پاکستان ہے سر، 2022 کا پاکستان ہے، 2022 کے پاکستان کا اسلام آباد ہے جو کہ وفاقی دارالحکومت ہے، اور اس دارالحکومت کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ پائن اسی 1822 بیٹھے ہیں یا 1922 بیٹھے ہیں یا 2022 بیٹھے ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور ایک اور بات جو بڑی مطلب آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگی، اعجاز سید صاحب نے بھی اپنے ویلاگ میں یہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آفس میں، ظاہر ہے وہ جیو میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ رپورٹ کیا تو آگے سے کوئی خبر ایئر نہیں ہوئی، نہ کسی اخبار میں شائع ہوئی ہے، نہ وہ خبر ایئر ہوئی ہے، اور وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی۔ یہ اس پر اعجاز سید صاحب بھی خاموش ہیں، لیکن وہ خبر ایئر نہیں ہو سکی۔ کشمالہ طارق صاحبہ کا نام آ گیا تھا، اسی لیے وہ خبر ایئر نہیں ہو سکی۔ ان کے مطابق ایسے ہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کشمالہ طارق صاحبہ جو ہے نا، یہ ایم این اے رہی ہیں اور مسلم لیگ کاف کی طرف سے رہی ہیں، اور یہ بڑی ظاہر ہے ایک ووکل قسم کی وکیل بھی رہی ہیں، اور ان کا لاہور سے چونکہ تعلق ہے تو تھوڑا بہت کچھ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن وہ ان کی سیاسی زندگی سے ہٹ کے باتیں ہیں، میں اس پر بالکل کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ ہر انسان کی پرسنل لائف ہوتی ہے، اس میں وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ میں پولیٹیکل کنڈکٹ کی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک پروگرام ہوا تھا سر، اس پروگرام میں فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی تھیں اور کشمالہ طارق صاحبہ بھی تھیں، شاید جاوید چودھری صاحب کے پروگرام تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، کافی پرانی گل ہے۔
उस वक़्त जिस तरीके से फरदौस आशिक अवान साहबा, जो तब शायद मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी में आ गई हुई थी, उन्होंने जिस तरीके से कशमाला तारक साहबा को बिलो दी बेल्ट हिट किया था, तब भी जितने भी महज़ब लोग थे उन्होंने इस बात को कंडेम किया था कि यार वो खातून जो है आप उसके पर्सनल उस पर ना जाएं, ठीक है, आप जो बात है पॉलिटिकल वो करें। और फरदौस आशिक अवान साहबा ते अपना पॉलिटिकल करैक्टर तुहानूं पता ही है, कित्थों टुरी ते कित्थे पहुंची ते कित्थे लथी, ठीक है, यानी स्टार्ट हुई PSF से, बाद में जनाब वो काफ लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर PTI, ठीक है, आजकल फिर किते इधर उधर जरा जोश मारती पी कि किसी तरीके नाल मैं आ जावां, लेकिन हुण परवेज़ इलाही साहब बैठ के आ गए। परवेज़ इलाही साहब ने, आपको याद होगा, इनकी एंट्री बैन करा दी थी, और ये बड़ी हैरान थी कि वो वीडियो भी आपके जेहन में आ रही होगी क्लिप, कि किस तरह ये असम्बली में एंटर होने की कोशिश कर रही थी, परवेज़ इलाही साहब एंटर नहीं सी होने देता। तो वो सारा मैं एक्चुअली बताना ये चाहता हूँ कि ये जो कशमाला तारक साहब हैं, इनकी जो एक वो है अपना इंटेग्रिटी एज वफाकी मुहतसिब सर, वो उसके ऊपर एक हर्फ आया, उनको ज़रूर इसको एड्रेस करना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने अभी तक इसको एड्रेस क्यों नहीं किया, और अगर वो फ़र्ज़ करें कि वो अब नहीं कानूनी तौर पे रहीं, तो चार्ज फ़िलहाल उनके पास है, तो उन्हें फिर भी आवाज़ उठानी चाहिए थी। अगर वो उनके पास चार्ज नहीं है और वो वैसे ही उठे जाते, वैसे तो नहीं ना बंदा फेरा मारना पुराने कोलीग्स में मिलना, इनसे नहीं ना जाता। ज़रमीना साहबा कहती हैं कि अभी तक वो वहाँ पर चार्ज संभाल के बैठी हुई हैं। ये हुकूमत को भी चाहिए कि ये अब अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो या इन्हीं को रीअपॉइंट कर दें या नवा बंदा ला दो, लेकिन किसी हिसाब-किताब में मुल्क में चलाओ ना, ये अदारा जो है किसी हिसाब-किताब में चलाओ। अगर वहाँ पर बेज़ाब्तगी हैं तो उसका ज़रूर नोटिस लिया जाना चाहिए। ज़रमीना आफ्ताब साहबा से जब मेरी बात हुई है फ़ोन के ऊपर, मैं उनसे कभी नहीं मिला ज़िंदगी में, ज़ाहिर है वो एक इस्लामाबाद में होती हैं और मेरी पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनसे बात हुई है, तो उनकी आवाज़ से मुझे ये पता लग रहा था, जिस तरह से वो जुमले अदा कर रही थी, कि ये यानी मजलूमियत और बेबसी की अखीर हुई भाई पाइन। तो मुझसे रहा नहीं गया, लिहाजा मैंने ये आवाज़ अपने तौर पे उठाई है। अगर कशमाला तारक साहबा या जो FIA के हुकाम हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने ये जो इल्ज़ामात हैं ज़रमीना ने लगाए वो गलत हैं, तो पाइन बुला के क्लियर कर लो। अगर कशमाला तारक साहबा मुझसे मेरे इस प्लेटफार्म से कोई इस बात की वजाहत या तरदीद करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ, बिल्कुल मुझसे रब्ता करें। मैंने कोशिश की है, मेरे पास उनका एक ही नंबर था, लेकिन वो नंबर नॉट रिस्पॉन्डिंग जा रहा है, काफ़ी पुराना नंबर है, मेरा ख्याल है ये वो मेरे पास उनका 2005-06 का नंबर था, वक्त काफ़ी गुजर गया तो जाहिर है कि नंबर चेंज हो गया होगा या हो सकता है बंद हो, तो वो मैं उनसे रब्ता नहीं कर सका। लेकिन उनके ऊपर एक बाकायदा बहुत बड़ा इल्ज़ाम उनकी एक मातहत लगा रही है कि जो कुछ यहाँ पर मेरे साथ किया गया, 2 मेल हजरात ने FIA का नाम लेकर किया, वो हजरात जो हैं वो कशमाला तारक साहबा के कहने पर आए थे। ये एक्चुअली इल्ज़ाम है उनके ऊपर, इसको सर ज़रूर एड्रेस होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब को भी चाहिए कि सर मेहरबानी करो, ये जेड़ा तुसी फवाद चौधरी और शहबाज गिल दे जवाब देंदे रहंदे हो, उस तो बेहतर है कि थोड़ा जिहा इधर भी ध्यान कर दो, क्योंकि शहबाज गिल या फवाद चौधरी साहब जो है ना, वो तो उनका तो काम ही है, फ्रैंकली वो तो इसी काम पर बैठे हुए हैं कि हुकूमत नूं आरे लाई रखो, इधर उधर खेडी जाओ, ग्राउंड में उनको जाने ना दें, ताकि ना वो ग्राउंड ही जाणगे, ना को गोल कर सकणगे, ना को गोल कर सकणगे तो अवाम दे कोल भी नहीं जा सकणगे। तो वो तो यही अपोजिशन का काम होता है, वो यही कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब की जो है ना गिरफ्तारी वो अनकरीब लगता हो जाएगी। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ऐसे नाकाबिल तरदीद शवाहद जो हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है PTI के पास, लिहाजा वो इल्ज़ाम लगाई जा रही है। अब जो हैं अपना 2011 में सर अकाउंट खोले गए इमरान खान के अपने साइनों के साथ सर, ठीक है, और ये बैंकों में खोले गए, और इन अकाउंट से सर एक में 8 करोड़ की रकम आई, एक में $51,000 की रकम आई, और फिर पैसे कढ़ाए भी गए, और वो पैसे निकलवा के जो है एक और अकाउंट में, बेनामी अकाउंट था PTI का, उसमें मुंतकिल कर दिए गए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जब मंजर आम पर आएंगी तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी ज़ाहिर हो रही है, FIA इन्वेस्टिगेट कर रही है, और सबूत जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये हो सकता है कि कोई बंदा फ़र्ज़ करे मिस्टर A जो है मिस्टर B को 1 करोड़ 10 लाख 2 अरब पकड़ा दे, बैग फड़ाते, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ਉਹਦਾ ਕੋਈ सबूत नहीं ਹੁੰਦਾ, लेकिन अकाउंट 'ਚ पैसे आण दे अकाउंट 'ਚੋਂ अगले अकाउंट 'ਚ ट्रांसफर होए होण पाए ने ਉਹਦਾ पूरा रिकॉर्ड ਹੁੰਦਾ जी। ਇਹ नहीं हो सकता कि जनाब तुसीं कहो कि ਇਹ पैसे आए कित्थों, सानूं नहीं पता लगा,
اے پیسے گئے کیڑے پاسے سر نہیں پتہ لگا. اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ دغا کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ ٹرانسفر ہے، یہ سارے کا سارا آپ کمپیوٹرائز معاملہ ہے. بڑے آرام سے پتہ چل جاتا ہے پیسے کدھروں آئے، کنے کਢائے، یا کسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے. 2+2=4 والی گل ہوندی ہے، اس سے آپ مکر نہیں سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی مینوں نہیں پتا پیسے کتھوں آئے، یا اگر آئے تو پھر میں نے استعمال کیے یا پھر میں نے جو ہے وہ کسی اور کو ٹرانسفر کیے. سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اس طرح کا شواہد ہے عمران خان صاحب کے خلاف. لہٰذا گرفتاری جو ہے نا ان قریب لگ رہی ہے. ایف آئی اے نے ان کو اور ان کے لیڈرز کو طلب کیا، جو پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کو طلب کیا ہوا ہے، جو ہیں اپنا محمود الرشید صاحب وغیرہ، ان کو بھی طلب کیا گیا ہے. کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد، کوئٹہ، ان سب جگہ پہ کام کریں گی ایف آئی اے کی کمیٹیاں. یہاں پر نوٹسز ہوئے ہیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جناب اگر عمران خان صاحب یا جن کو ایف آئی اے طلب کرے گی وہ اگر پیش نہیں ہوں گے، تعاون نہیں کریں گے، تو اس کے نتیجے میں گرفتاریاں ہوں گی. اب یہ بات سر انہوں نے کر دی. اس کے بعد جناب فواد چودھری صاحب آ گئے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا ذرا اپنی حیثیت میں بات کریں. ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں حیثیت وہ تھانہ کوسار کے ایس ایچ او سے زیادہ نہیں ہے، تو کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، اس طرح کی باتیں نہ کریں، احتیاط اچھی چیز ہے. اس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دے. آپ اندازہ لگائے یہ نااہلی کس نے کرنی ہے سر؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا ہے؟ ایک آئینی ادارہ ہے، ٹھیک ہے. اور فواد چودھری صاحب آئینی ادارے نو تڑی لا رہے ہیں. بہو جی کوئی سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی نوٹس لے رہا ہے ان باتوں کا؟ سر مطلب آئینی ادارے نو تڑیاں لگ رہی ہیں بہو جی، تے وہ لائی جا رہے ہیں اور آرام نہ بیٹھے ہیں اور بڑے آرام سے بھولے جے منہ نہ تڑی لا دیں پڑھ کے، ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جو ہے اپنا اس کے بعد نہیں رہا گیا پائے شہباز گل صاحب سے. یار کیا بات ہے اس بندے کی، پتہ نہیں کتوں پڑھیا. نہیں ملک سب شاید لے کے آئے تھے، یہ جہاں سے بھی آئے، لیکن بڑی کمال کی انٹری ہے سر سیاست میں اس صاحب کی. اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو ہے نا اپنا اگلے چند دن میں پنجاب میں کمیٹی جو ہے 25 مئی کی قتل و غارت پر اپنی کارروائی شروع کرے گی. یہ کمیٹی سر بنائی انہوں نے 25 مئی کو. یہ وفاق کے اوپر باقاعدہ چڑھائی کر رہے سن. پنجاب سے بھی جانے تھے قافلے، کے پی کے سے بھی آنے تھے. عمران خان نے جناب کال دی ہوئی تھی کہ امپورٹڈ حکومت ہم کو غلام ہیں جی، اس طرح کی گلاں کرتا سی بھائی. تو وہ اس پر پنجاب میں کنٹرول کر لیا گیا، لوگ باہر نہیں نکلے. حکومت نے دفعہ 44 لاتی، جہاں کو میرا خیال ٹوٹل کوئی 200-250 جو چھاپے مارے گئے اس میں کل ملا کے کوئی 100-125 بندہ گرفتار ہوا تھا. باقی کوئی میرا خیال کو 50-60 یا 100 باقی بچ گئے سن پورے لاہور میں. تو وہ جو تھے لاہور میں وہ یاسمین راشد صاحبہ کی قیادت کے اندر کوشش کرتے رہے جانے کی. اس دوران پہ ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اجازت دی جلسے کی. یہاں سے کنٹینر ہٹ گئے، یہاں سے جتنے بھی لوگ گئے 100 گئے 200 گئے 400 گئے، وہ بیچارے یہ راج ہی سن، ٹھیک ہے. تے اگو جناب جڑا نا دھرنا یا جو بھی مظاہرہ تھا وہ کال آف کر دیا عمران خان کے، جاؤ گھر اے بیچارے گھر آ گئے. تو یہ ٹوٹل ایک واقعہ ہوا تھا. اس میں سر پولیس والوں کو گولی مار کر شہید کیا گیا تھا سر. ایک جگہ پہ باپ بیٹا تھے، پی ٹی آئی کے یوتھی ہے، انہوں نے گولی ماری تھی اور وہ پولیس والا جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا. چودھری پرویز علی سے اس پہ سوال ہوا تھا تو انہیں کیا وہ کہڑا ڈاکو پھڑن گیا سی، وہ کہڑا شہید ہے، واجی کی گولی تو ٹھیک ہویا. یہ پرویز علی صاحب نے اس وقت یہ بات کی تھی. آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، ٹھیک ہے. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قتل و غارت گری کن نے کی تھی؟ سر پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے گولیاں مارے تھے پولیس والوں، ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جی کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے. کمیٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. وہ کمیٹی کہتی ہے جناب رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان، عطا اللہ تارڑ، یہ اگر پیش نہ ہوئے تو گرفتار کر لیجیے گا. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں گرفتار کر لے گا. اب یہ اوقاتوں باہر والی گل ہے بھائی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ ہے اور جو شہباز گل صاحب ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ عمران خان کے سپوکس پرسن تھے، پھر اس کے بعد چیف آف سٹاف کو ہونا شروع کرتا. خود امریکی شہری ہیں اور کہتے ہیں جی امریکہ نے چینج لینی، امریکہ نے سازش کی تھی. تو پائے نے امریکہ کی شہریت چھڑ دیو. تانوں کسی نے مطلب وائٹ ہاؤس تو باقاعدہ تہاڈے تے کوئی سنگی دنگ نو رکھیا ہے کہ تسی شہریت نہیں چھڑنی. چھڈو شہریت، بلکہ اپنی بیگم صاحب کو بھی واپس بلائیں
وہ پاکستان دی قوم دے پیسے نال اتنے جا کے وہ کرن گئے سن, واپس ہی نہیں آئے, اتنے سال ہو گئے, وہ پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی, ابھی تک واپس نہیں آئی, قائمہ کمیٹی میں کیس پڑا ہوا ہے, پلے وہ نہیں کہہ رہا, ساری باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں جو میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا وہ کہتے ہیں رانا ثناءاللہ نے گرفتار کر لیں گے, وفاقی وزیر داخلہ کو پنجاب کا ایس ایچ او جا کے گرفتار کر لے گا, صدقے جاواں بھائی. اچھا یہ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ایسا ہوا تو رانا ثناءاللہ صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ پھر پنجاب کے اندر گورنر راج لگانے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ ہم گورنر راج لگا دیں گے کہ رانا ثناءاللہ کو کوئی گرفتار کر لے, یا وفاقی وزیر کا عہدہ ہے ظاہر ہے تعالیٰ تارڑ کا, جو کہ اس وقت پرائم منسٹر کے شاید مشیر ہیں, ان کو کوئی گرفتار کر لے. ملک احمد خان صاحب تو صرف ایک ایم پی ہی ہیں, ان کے پاس تو ایسا عہدہ فی الحال نہیں ہے کوئی, تو ان دونوں کو اگر گرفتار کر لیا جائے گا یا کوشش کی جائے گی تو پھر یہ خود جواز فراہم کر رہے ہیں نا کہ اتنے پائن گورنر راج لا دو, اور پھر اگر گورنر راج لگ گیا تو گورنر سر پھر جو ہوگا نا وہ بیٹھا تو بلیغ الرحمان صاحب ہی ہوں گے, لیکن چلا پھر ان کو کوئی ہو رہا ہوگا, تو پھر پائن لا لے کافی کچھ لال ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ اس قسم کی بیان بازی سے گریز کرے, ملک کا ماحول جو ہے اس کو نرم رکھیں. حکومت جو ہے نا وہ چاہتی ہے کہ ماحول نرم رہے, لیکن کچھ ابلیگیشنز ہیں جو قانونی ہیں, وہ ظاہر ہے کہ حکومت نے اس کے اوپر جانا ہے, کیونکہ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہوئی ہے وہ ہے, دوسرا اکبر ایس بابر صاحب کی درخواست ہے کہ جناب ہے کارروائی کرو ان کے خلاف, وہ بھی ہے. اچھا اب یہ جو دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, اکبر ایس بابر صاحب والی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان والی, وہ میں آپ کو بتائیں گے, تو اس سے اب توجہ ہٹانے کے لیے نا یہ جو پی ٹی والے ہیں اس طرح کے شوشے چھڑ رہے ہیں. رانا ثناء گرفتار کر لیں گے, وہ کہتے ہیں اپنا فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک اس سے زیادہ نہیں ہے, اپنا تھانہ کو سار کے ایس ایچ او سے زیادہ نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ حکومت کا جو کام ہے وہ نہ کر سکے, اور ساڈی جڑی نویں کھیڑ ہے نا ایدے کھیڑوں پہ آ جائے اور معاملہ پولیٹیکل ہو جائے سارا, اور چیزیں جو ہیں وہ پولیٹیسائز کر کے ہم ہر پاسوں بچ جان پائے نہیں بچت ہوں. آپ یقین کریں قانون کا جو ایک چکر چل جائے نا جس لئے پائے نا وہ رکدا نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکومت آ جائے, جیسے پنجاب میں آ گئی, آپ نے سارے کیسز واپس لے لیے, اللہ خیری صلی اللہ, آپ کے خیال میں وہ کیسز واپس ہو گئے سر. لیکن مجھے ایک بڑے سیانے وکیل نے یہ بات بتائی, اور بہت بڑے وکیل ہیں, انہوں نے یہ بات بتائی کہ بٹ صاحب ایک باری پرچہ درج ہو جائے نا تو وہ پرچہ کدی بھی دوبارہ الائیو ہو سکتا ہے, اور وہ تب تک ختم نہیں ہوتا سر جب تک وہ جو بندہ یا بری نہ ہو جائے یا سزا نہ ہو جائے. وہ پرچہ پائے تو پیار رہتا ہے. تو مقدمات فی الحال وہ کہتے ہیں جی واپس لے لی ہیں, للے ہون گے, تہاڈا خیال ہے خوش ہو جو. اسی طرح اب وفاق میں ہو سکتا ہے نہلی کا کیس رک جائے, کوئی نیوٹرلز جو ہیں وہ کہہ دیں کہ چل یار عمران خان اپنے بچہ کوئی گل نہیں, مکمل نااہل نہ کرو, ادھر ادھر کر لو ذرا گل نوں, ڈیلے ہو جائے. لیکن سر قانون ایک دفعہ اپنی راستہ اختیار کرنا شروع کرتا ہے نا پھر وہ رکدا نہیں ہوندا سر, پھر انہیں اپنے منطقی انجام تے پہنچنا ہوتا ہے. پاکستان میں وہ منطقی انجام جو ہے 35 سال پرانا ہو جاتا ہے, تکر چلتا ہے, ٹھیک ہے نا وہ سسٹم. لیکن ادروائز تے سر 25 ستمبر تو پہلے لگتا ہے کہ رانا جو ہے نا عمران خان صاحب وہ نہل ہو جائیں گے, جس سپیڈ سے کام جاری ہے. اور ایسے گل نے گھبرا پایا پی ٹی آئی نو, ایس کر کے شہباز گل صاحب اوقاتوں باہر ہونے, ایسے کر کے فواد چودھری صاحب کہتے رہے کہ رانا ثناءاللہ اپنی اوقات چ رہے. اس طرح کی باتیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں. لیکن حکومت بڑی ایڈمنٹ ہے, میری بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا جناب اسی یہ کام کر کے باز آنا ہے, اسی پیچھے کوئی نہیں جے ہٹنا, ساڈا یہ فیصلہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے, حکومت جیتی ہے, قانون جیتا ہے, یا عمران خان صاحب کی یہ جو سیاسی شعبہ بازیاں ہیں یہ کوئی کام دکھا جاتی ہیں. یہ آنے والا وقت بتائے گا. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.